قدرت جب اپنا انصاف دکھاتی ہے تو نہ توپ کام آتی ہے، نہ ٹیکنالوجی اور نہ ہی دنیا کی سب سے بڑی فوج۔ آج اسرائیل کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے، جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے تھے آج وہ خود اپنے گھروں میں جل رہے ہیں۔ وہ سرزمین جو مسلمانوں سے چھین کر اپنی سلطنت بنانے کا خواب دیکھا گیا تھا، آج دہکتے شعلوں کی لپٹ میں ہے۔ یہ صرف آگ نہیں بلکہ اس ظلم کی چنگاریاں ہیں جو برسوں سے دبائی جا رہی تھیں، اور اب یہی شعلے بن کر اسرائیل پر برس رہی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کی مختلف بستیاں اور جنگلات ایسی آگ میں گھر چکے ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ آگ 60 سے زائد علاقوں تک پھیل چکی ہے اور کئی کلومیٹر کے دائرے میں ہر چیز کو راکھ بنا رہی ہے۔ جس ہوا نے کبھی فلسطینیوں کے گھر جلانے میں مدد دی تھی، آج وہی ہوا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسرائیل کے اپنے ہی شہروں کو نگلنے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، فائر بریگیڈیئر اور ریسکیو سروسز بے بس ہو چکی ہیں اور اسرائیلی حکومت یورپی ممالک سے مدد مانگ چکی ہے۔ یہ حادثہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک طویل منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ 1909 میں انگریزوں نے تل ابیب میں صرف 60 یہودی خاندان بسائے تھے۔ اس جگہ کا اصل نام جعفر تھا اور یہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ بعد میں سلطنت عثمانیہ نے یہودیوں کو نکال دیا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد انہیں دوبارہ آباد کیا گیا۔ ہرزل اور دیگر یہودی لیڈروں نے ایک خاص حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کے ارد گرد زمینیں خریدی اور انہیں بے دخل کرتے گئے۔ یہی طریقہ بیت المقدس تک ان کے پہنچنے کا راستہ بنا۔ کیونکہ تل ابیب سے بیت المقدس کا فاصلہ صرف 66 کلومیٹر ہے، یہودیوں نے ان علاقوں کی زرخیز زمینوں پر فلسطینیوں کو نکال کر صنوبر اور دیار کے درخت لگائے۔ یاد رکھیں، یہاں زیتون کے درخت ہوا کرتے تھے جو فلسطینی ثقافت کا حصہ تھے اور قدرتی طور پر آگ سے محفوظ بھی رہتے تھے۔ صنوبر کے درخت آگ کو تیزی سے پکڑ لیتے ہیں اور جنگلات میں شعلے پھیلا دیتے ہیں۔ ماحولیاتی ماہرین پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ یہ جنگلات قدرتی توازن کو بگاڑ رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے فلسطینی شناخت مٹانے کی ضد میں قدرت کے اصولوں سے بھی چھیڑ چھاڑ کی۔ یہی جنگلات آج اسرائیل کے خلاف ہتھیار بن چکے ہیں۔ کینیڈا پارک، جو ایک فلسطینی گاؤں کو مٹا کر بنایا گیا، 70% تباہ ہو چکا ہے۔ ہزاروں گھر راکھ ہو چکے ہیں، سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ ان علاقوں میں وہی یہودی آباد تھے جنہوں نے مسلمانوں سے زمینیں چھینی تھیں، اور آج وہی زمینیں انہیں جلا رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا مکمل نقصان بتا بھی نہیں رہا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلے جنگلات، لاکھوں درخت اور اربوں ڈالرز کی زراعت تباہ ہو چکی ہے۔ آگ بیت المقدس کے قریب پہنچ چکی ہے، کئی مرکزی راستے بند ہو چکے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ آگ 30 اپریل کو بھڑکی، جو اسرائیل میں شہداء کی یاد کا دن سمجھا جاتا ہے، اور اسی دن اسرائیل کی یوم آزادی کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی۔ جب فلسطینی علاقوں پر بم برس رہے تھے تو دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ آج جب اسرائیل کے درخت جل رہے ہیں تو ساری دنیا افسوس کر رہی ہے۔ وقت کبھی بھی کسی پر ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج جو طاقتور ہے کل کمزور ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج بیت المقدس کے راستے بند ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھو، وہ دن دور نہیں جب ان راستوں سے آزادی کا قافلہ گزرے گا۔ ظالم کی بنیاد پر کھڑی کی گئی کوئی دیوار زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ قدرت خاموش ضرور رہتی ہے، مگر جب بولتی ہے تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔